السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امہ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، والضحى واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت فرما لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف، میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اگر عربی الفاظ میں نہ یاد ہو، لیکن کیوں نہ یاد ہو، کیوں نہ یاد ہو، امتی رسول کے کہلائیں اور مسجد میں بیٹھنے کی سنت اعتکاف کی نیت نہ یاد ہو، اس کو یاد کر لیں۔ گھر جاتے جاتے یہ ایک عظیم تحفہ اپنے گھر میں لے کر جائیں کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تک سنت اعتکاف کی نیت کر کے بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ وہ صرف مسجد میں بیٹھے رہنے کے ساتھ ساتھ جو سانسیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں، مفت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ نویت سنت الاعتکاف۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو یا اللہ میں سنت اعتکاف کی تیرے گھر میں حاضر ہو کر نیت کرتا ہوں، اپنے الفاظ میں دہرا لیں۔ یہ بھی نہ آتا ہو تو دل میں ہی کہیں مولا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، نبی کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، قبول کر لے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بن بناہٹ کو، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم کوئی نئی دنیا ڈھونڈے تو صحیح، اسی پرانی دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ اتنے سال ہو گئے ہمیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہوئے، اتنے سال ہو گئے ہمیں سرکار علیہ السلام کی آمد کے نعرے سنتے لگتے لگاتے ہوئے۔ تو ہم ہر سال ایک سنت کا عظیم تحفہ بھی نہ گھر لے کر جائیں تو ہم سے بڑا بدقسمت پھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ترمذی اور نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اسی سے ہی اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حال نہیں رہوں گا، اتنی دیر سما خراشی نہیں کروں گا کہ آپ اکتاہٹ محسوس کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مدنی عبدالشکور بھائی نعت خان بھی آپ کے درمیان جلوہ افروز ہیں، اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ علماء کرام، آپ کے امام مسجد صاحب اور حضرت علامہ مولانا اسلم چشتی صاحب،
جن کی زیر سیادت، قیادت، صدارت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ دیر سبق سنانے کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنائیں، ایک تو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والی خطائیں، غلطیاں درگزر فرمائے، اور جو کچھ ہم سن کر آج ہم یہاں سے کچھ مدنی پھول لے کر جائیں تو ان پر عمل کی بھی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ انسان اگر عمل سے خالی ہونا، خالی علم اس کو نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں۔ اب آپ کہیں گے دنیا میں بڑا فائدہ دیتا ہے، اگر تقریر کرتا ہے تو نوٹوں کی برسات لے کر گھر جاتا ہے، تو یہ دنیا میں اس کو یہ فائدہ نہیں دے رہا، یہ سراسر اس کے لیے وبال اکٹھا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کی سختی بھی محسوس کرے نا، کہ قرآن کس طریقے سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، آج ہم کسی دیندار کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھا ہوا ہے، امام مسجد ہے نا، اور یہ مسجد کا خادم ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، نمازیں پڑھانا، صفائی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یا کسی عالم دین باشرع مبلغ اسلام کی کبھی تقریر سنے، اور یہ مولوی دیکھا ہوا ہے، ادھر سے ہڑا اڑی کرتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر سے یہ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے، بس نوٹ کمانے کا چکر ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ نا، ایسا نہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور جو علم سے ناآشنا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ عالم و جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب عالم اور عابد ایک برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور عابد ایک برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کیسے ایک برابر ہو جائیں گے؟ 70 عبادت گزار ہوں، ایک عالم ان پر بھاری ہے۔ 70 عبادت گزار ہوں، ایک عالم ان پر بھاری ہے، اور ہم عالم اور جاہل کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ثمرہ ہم چکا رہے ہیں؟ کیا ہم یہی رزلٹ دے رہے ہیں؟ تو آئیے اپنی نیتوں کا قبلہ بھی درست کیجئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی منائیے، میلادی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنیے۔ تو درود پاک کی فضیلت سے اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ النفقہ وفیہ الصعقہ وفیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ کیا مومنو، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو تمہیں دن عطا کیے ہیں، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں دن عطا کیے ہیں، ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب اس کو فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اس دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جناب آدم کو بنایا گیا جمعۃ المبارک کے دن، اور اسی دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ تو پتہ چلا انبیاء کی ولادت بھی جدا معنی رکھتی ہے، اور انبیاء کی موت بھی جدا معنی رکھتی ہے۔ ہماری موت اور ان کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں موت اپنے حبیب سے ملانے آتی ہے،
اور ان کو موت انبیاء کے قدموں کو چومنے کے لیے آتی ہے. تو جس دن جناب آدم پیدا ہوں وہ دن تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے تو جس دن آمنہ کے لال تشریف لائیں، جس دن آمنہ کے دلارے تشریف لائیں، جس دن تیرے اور میرے آقا تشریف لائیں، تو وہ دن تمام دنوں سے، تمام ساعتوں سے، وہ تمام گھڑیوں سے وہ گھڑیاں کیوں نہ افضل ہو. اور یہ جن کے بارے میں آدم کہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول. جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام تمام بشریت کے باپ ہیں. میں چاہوں گا کہ جو بات بیان کروں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو اس میں پیچیدگی ہو اس کو دور کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جب سمجھ آئے گا نا تو پھر لطف آ ہی جائے گا. اور انسان یہ جو لطف کیف سرور ہوتا ہے نا، اور جی ہمیں تقریر سنی مزہ نہیں آیا، نعت خوانی سنی مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کلام کن کا پڑا تھا، بڑا مشکل سا تھا، ہمیں تو جناب کوئی پنجابی کلام سناؤ سمجھ میں آئے. تو محترم سامعین و حضرات، اگر اسی طرح سٹیج پر آنے والے عوام کی رعایت کرتے رہیں، عوام کی ڈیمانڈ اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتے رہیں، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا. ہاں علماء، نعت خوان، ائمہ کرام سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا، جو عقائد و نظریات دیے، انہی کے مطابق گفتگو کی جائے اور انہی کے مطابق کلام پڑھے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں عشق رسول آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا. تو جناب آدم تمام بشریت کے باپ، جناب آدم تمام بشریت کے باپ. اب ان سے پہلے کوئی بھی بشر نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی انسان نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی آدمی نہ تھا، کیونکہ سب سے پہلے آدمی بننے والے کون؟ جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام. سب سے پہلے انسان کون؟ جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام. تو جو جناب آدم سے بھی پہلے ہو، سرکار نے فرمایا نہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو جب پہلے بننے والے جناب آدم اور ان سے پہلے جو ہو، جب بشر ہی پہلے آدم ہے تو ان سے پہلے ہونے والا بشر کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا انسان کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا آدمی کیسے ہوگا؟ تو جب جناب آدم مصطفیٰ جیسے نہیں تو آج کا یہ 6 فٹ کا ملا کیسے مصطفیٰ جیسے ہو گیا؟ تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر میں میرے پھول. مصطفیٰ کیا ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں. کیوں؟ جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے ہی وہ صلب و ارحام سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں آیا، پھر وہیں سے ولادت مصطفیٰ ہو گئی. تو جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں، حقیقت میں دیکھو نا تو یہ پھول نہیں ہے بلکہ یہ میری نخل ہے، حقیقت میں یہ میری اصل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو، اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی وسیلہ، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. یہ رضا کون ہے؟ یہ عاشقوں کے امام ہے. یہ رضا کون ہے؟ یہ پچھلی صدی کے مجدد ہے. یہ رضا کون ہے؟ جن کے سامنے بڑے بڑے علماء اپنے شرف تلمس کے لیے، اب طالب علم کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. وہ رضا کون ہے جو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لے؟ وہ رضا کون ہے جو 6 سال کی عمر میں 6
6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کرے اور لوگوں کو لاجواب کر دے، وہ رضا کون ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں 1 مہینے کا حافظ، ارے نا اعلیٰ حضرت صرف مغرب اور عشاء کے درمیان سپارہ پڑھتے تھے، عشاء کے میں تراویح میں وہ سپارہ سنا دیا کرتے تھے۔ تو وہ رضا وہ ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے۔ وہ رضا کون ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے؟ جب وہی رضا اعلیٰ حضرت جب بریلی سے چل کر مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کا عشق لے کر اپنے قلوب و اذہان میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کلام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ارے کورے کیوں پوچھے۔ جب یہ کلام لکھتے لکھتے آخر میں ایسی عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا محدث ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی تقریر کرنے والا نہیں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی جناب بیان کرنے والا نہیں۔ ارے نا کبھی بھی اپنے علم پر ناز مت کرنا، نہ جانے کس کو اس کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ دریائے رحمت کو جوش آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ساحری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے پھر مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیے، دوسرے اشعار پر ڈائجسٹو پڑھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے اور ساری رات گزارنے والوں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی وہ ڈائری لو اور اس پر لکھی جانے والی شرح لو، اور ہر رات سونے سے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھ کر سنو۔ دیکھنا ہدایت بخشش تشریح کے ساتھ پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ جب مقدر کا ستارہ چمکانا، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے لکھتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، جناب آدم کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں نا، تو اس گل کی یاد میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، یہ ہے جناب آدم کی کیا صدا تھی؟ کہتے ہیں ظاہر میں تو یہ میرے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت جانو نا تو یہ میری بھی حقیقت ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو آدم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو موسیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ بسم کائنات نہ ہوتی۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر میں نے تجھے رب پیدا کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری بزم کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ تو درود پاک کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے، تو جس دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو وہ دن دوسرے دنوں سے کیوں نہ افضل اور اعلیٰ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ تو جو جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ کے پاک گھر کی طرف نہیں پلٹتے ان کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ جہاں عظمتوں برکتوں والا دن ہے وہاں یہ ڈر والا بھی دن ہے کہ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، اس سے پہلے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو آپ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں، ایک وہ وقت آئے گا سرکار جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو اللہ کے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، زندہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔
تو ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جو زندہ اور جاوید ہے۔ ہم اس حسین کا ماتم نہیں کرتے کیونکہ حسین تو مرا ہی نہیں، حسین تو زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت ہونے کا یہ جو سبب اور ریزن ہے، اگر اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھا جائے تو اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، تم اس لیے بہترین امت ہو۔ جہاں یہ نقلی دلیل ہے نا ہم گناہگاروں کے بہترین ہونے کی، اب خود اندازہ کریے، اپنے گریبان میں جھانکیے، یہ جو بہترین ہونے کا سبب بیان کیا ہوا ہے، کیا یہ سبب میرے اندر پایا جاتا ہے؟